हफीज जिन्होंने 20वीं पोजीशन हासिल की 87% के साथ। दियो मंजे जिगरास जाए छमनो माए माशानी मेरे वतन मेरे वतन। मेरा नाम लारेब हफीज़ है और मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बरारकोट से हूँ। मैंने अपने स्कूल में 3rd पोजीशन हासिल की है 87% मार्क्स के साथ और एलिमेंट्री बोर्ड में मेरी 20वीं पोजीशन है। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और अपनी कौम की खिदमत करना चाहती हूँ। तालिबा ईमान आजम जिन्होंने 95% नंबर हासिल किए, आपको बहुत मुबारक हो। मेरा नाम ईमान आज़म है और मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बरारकोट से हूँ। मैंने 91% के साथ एलिमेंट्री बोर्ड में 8वीं पोजीशन हासिल की है। मैं इंशाल्लाह आगे भी अपने स्कूल का नाम इसी तरह रोशन करूँगी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हुरिया नईम है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बरारकोट से हूँ। मैंने 90% के साथ एलिमेंट्री बोर्ड में से 10वीं पोजीशन हासिल की। मैं चाहती हूँ कि मैं आलिमा बनूँ और अपने दीन की खिदमत करूँ और दीन इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाऊँ। आज हमारा एलिमेंट्री बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, जिसमें 8th क्लास की हमारी बच्ची ईमान आज़म ने 91% मार्क्स लिए हैं। माशाल्लाह से बोर्ड में इसकी 8th पोजीशन है। और इसके साथ ही हमारी दूसरी बच्ची है हुरिया नईम, इसने 90% मार्क्स लिए हैं। और 3rd हमारी बच्ची है लारेब हफीज़। माशाल्लाह से इनके मार्क्स अच्छे हैं। यहाँ पे चूँकि ट्यूशन का कोई ट्रेंड नहीं है तो तमाम जो क्रेडिट है स्कूल को जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबाब है और मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बरारकोट है। मैंने एलिमेंट्री बोर्ड में क्लास पंजम से 20वीं पोजीशन हासिल की है और ये सब मेरी उस्ताद और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने हमें इस एजाज़ से नवाजा है। एलिमेंट्री बोर्ड के नताइज हमारे लिए हौसला अफजा हैं। उस्ताद की रहनुमाई और तालिबात की अनथक काविशों का नतीजा है। हमें अपनी औनियार तालिबात पर फ़ख्र है कि ये इतना बड़ा एजाज़ दिए और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमारी औनियार तालिबात हमें मज़ीद इसी तरह की हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करेंगी। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो नताइज हैं ये इस बात का सबूत हैं कि हमारे जो सरकारी इदारे हैं वो अब बदल रहे हैं और तालीमी रवायती तालीम की बजाय अब उनको रस्मी तालीम बच्चों को दी जा रही है। और इंशाल्लाह आगे भी हमारे बच्चे इस तरह मेहनत करेंगे और हमारी भी बच्चों के साथ इस तरह मेहनत जारी रहेगी। इसके अलावा बच्चों के वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, जिन्होंने, क्योंकि ये जो है ये एक ट्रायंगल होता है जिसमें बच्चे, उस्ताद और वालिदैन शामिल होते हैं, तब जाके इस तरह के रिजल्ट हमें मिलते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, it's a really proud moment for Bradford School that our student has got 20th position in the elementary board examination. Her dedication, her hard work has paid off. And congratulations to her by heart. We are all happy with her performance. It's really a benchmark for the government institute. Alhamdulillah, and we will try to proceed this result, inshallah. मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट की बच्चियाँ भी अब शानदार रिज़ल्ट प्रोड्यूस करती हैं और स्पेशली जो साइड एरिया है, हमारा स्कूल इस वक्त साइड एरिया में मौजूद है और यहाँ बहुत कम फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन हम वी ब्रारियंस ट्राई टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज़ नीडेड बाय द स्टूडेंट फॉर देयर अचीवमेंट एंड सक्सेस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड इंशाल्लाह वी विल डू नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लिखित शाहीन है और मैं इस इदारे की प्रिंसिपल हूँ। कल एलिमेंट्री बोर्ड का हमारे स्कूल का रिज़ल्ट आया है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये हमारा रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन और 100% होता है, लेकिन पिछले साल और इस मरतबा ये दूसरा तीसरा साल है कि हमारे इदारे में जो है वो बच्चियाँ पोजीशन ले रही हैं एलिमेंट्री बोर्ड में। और इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की अचीवमेंट ज़्यादा अच्छी थी। इस मरतबा हमारी बच्चियों की ओवरऑल जो है वो 8th क्लास में से हमारी 3 बच्चियों ने टॉप 20s में आई हैं, जिनमें एक बच्ची जो ईमान आज़म, उनके 91% मार्क्स हैं। इसी तरह से उनके साथ 8th क्लास की दूसरी बच्ची हैं हुरिया नईम, उनके 90% और लारेब हफीज़ जिनकी 20th नंबर पे पोजीशन है उनके 87% मार्क्स हैं।
اور 5th کلاس کی جو بچی جس نے پوزیشن لی ہے ان کے 83% مارکس ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کسی ایک بندے کی کاوش نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اور یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے جس میں بچے، ان کے پیرنٹس، ٹیچرز اور ادارہ جو ہے وہ ایک ساتھ انوالو ہوتے ہیں. جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ تھوڑا سائڈ ایریاز میں آتا ہے اور یہاں پر لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے اور اسی طرح سے ادارے میں بھی اتنے ریسورسز نہیں ہیں، بلکہ کچھ ہمارے پاس چیزوں کی کمی ہے، ہمارے پاس اسٹاف کی کمی ہے. اور اس طرح کے ماحول میں سمجھتی ہوں کہ بچیوں کا پوزیشن لینا، کیونکہ ٹوٹلی ان کی جو لرننگ، ان کی جو پلیس ہے وہ جسٹ اسکول ہے. وہ ایسی کوئی فیسلٹی ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی اچھی اکیڈمی میں جائیں یا کوئی اور. الحمدللہ میرے حال سے میرے پاس اتنا اچھا اور کوالیفائڈ اسٹاف ہے اور اتنا ریگولر ٹیچرز ہیں، اتنی محنت سے وہ کام کرواتی ہیں کہ بچیوں کو کسی چیز کی کمی چھوڑتی بھی نہیں ہے. ان کو اس چیز کی نوبت ہی نہیں آتی کہ ان کو جا کے وہ سائٹ پہ پھر کسی اور اوور ٹائم میں یا کسی اور ٹائم میں ان کو ٹیوشن لینی پڑے. تو یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ جو اس ادارے میں جو یہ چیزیں بچوں کے ساتھ جو ان کا الحمدللہ ہر سال جو رزلٹ آتا ہے پچھلے سال سے بہتر، اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو میں آپ کے اس چینل کے تھرو یہ بھی ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بچوں کو میں جو ہے نا کمپٹیشن کی فضا پیدا کی جائے تو بچے جو ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے لرننگ کی طرف آتے ہیں. اور ان کو، اور اس سلسلے میں ہم لوگ ہر سال جو ہے اینول پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی ہوتی ہے ہمارے ادارے میں. ہائی اچیورز جو بچے ہوتے ہیں ان کو ریوارڈز دیے جاتے ہیں، بلکہ جو پوزیشن ہولڈر بچے ہیں ان کو ادارے کی طرف سے کیش پرائزز بھی دیے جاتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم آگے بھی اس چیز کو کنٹینیو رکھیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ادارے میں جو ہے کریکولم ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ کور کریکولم اور ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز پہ بھی فوکس کیا جاتا ہے، جس میں بچوں کو جو ہے وہ کچھ ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں. بچوں کو پورے جو اکیڈیمک ایئر میں ان کو ریڈنگ کمپٹیشن، رائٹنگ کمپٹیشنز، اس کے علاوہ کلاس روم کمپٹیشنز، پھر اسپیشل ایونٹس جیسے عید کے دنوں میں ان کو عید کارڈ کمپٹیشنز کروائے جاتے ہیں اور باقاعدہ اس پہ بچوں کو ریوارڈز دیے جاتے ہیں، جس چیز کو میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کی جو ہے وہ ایک ان کے مورال کو یہ چیز بوسٹ کرتی ہے اور انکریجمنٹ ملتی ہے اور ان کی دیکھا دیکھی باقی بچے بھی جو ہیں وہ اس میں اپنے آپ کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کی ذہنی نشوونما کے لیے اور ان کی جسمانی نشوونما کو ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے اسکول میں جو ہے وہ ایک تو پورے ہفتے میں بھی ایک دن اسپورٹس کا ہوتا ہے. پھر کمپٹیشن کے لیے ہم لوگ جو ہے ہر سال نومبر میں ایک پورا اسپورٹس ویک یہاں پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، جس میں بچوں کی ڈفرینٹ گیمز کے مقابلے ہوتے ہیں آپس میں. اور پھر ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ پوزیشن لینے والی یا فرسٹ آنے والے بچوں کو جو ہے وہ ٹرافیز اور ڈفرینٹ پرائزز دیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ شہر کے اچھے بڑے اداروں کے بچوں کے ساتھ کمپٹیشن میں شامل ہوں، تاکہ آنے والے دنوں میں یہ بچے یہ فیل نہ کریں کہ ہم لوگ شاید سائڈ ایریاز میں تھے یا پھر ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو شاید ہم کچھ بنیادی سہولتیں سے ہم لوگ جو ہیں وہ محروم ہیں. تو اس سلسلے میں ان کے لیے جو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں، جیسے لاسٹ ایئر میں سائنس پروجیکٹس ہوئے ہیں، اس میں انٹرا کمپٹیشن اور پھر انٹر ڈسٹرکٹ لیول پہ انٹر اسکولس کمپٹیشن میں الحمدللہ ہماری بچی نے 3rd پوزیشن. ہمارے اسکول کا جو ہے وہ ورکنگ ماڈل تھا جس میں ہماری بچوں کی 3rd پوزیشن آئی، یعنی ہمارے اسکول کی 3rd پوزیشن آئی. اسی طرح سے اسپیلنگ بھی کمپٹیشنز ہے، اس میں ہماری بچیاں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے الحمدللہ. اور سالانہ اسپورٹس کے مقابلے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو اسپورٹس کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں بچیاں شامل ہوتی ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہمارے آج کے دور میں جو ہے بچیوں کی تعلیم پر جو ہے وہ زیادہ اچھا فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ میں ایک جملہ ایک کوٹ کرتی ہوں. نیپولین بوناپارٹ نے بڑی پیاری بات کی تھی، گیو می اے گڈ مدر آئی ول گیو یو اے گڈ نیشن. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم، کیونکہ آج کی بچی کل کی ماں ہے، تو ہمارے پاس آج جو بچیاں ہیں جو کل انہوں نے مائیں بن جانا ہے اور انہوں نے ہمیں ایک قوم دینی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ان کی ذہنی، جسمانی اور اخلاقی تربیت ٹھیک سے ہوئی ہوگی تو یہ آگے ہمیں اچھی اور پڑھی لکھی قوم دیں گی انشاءاللہ.